السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 21، سورۃ الروم، آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ جی بابر بھائی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ میم میں جو ہے غنہ نہیں ہوگا۔ فی السماوات ما اور وا میں دوڑ میں کڑی زبر ہے تو مدہ ہوگا۔ والارض را پر پڑھیں گے۔ وعشیًا تنوین کے بعد ادغام کے حروف میں سے واو آ رہا ہے تو ادغام ہوگا مال غنہ۔ وحین یا میں مدہ ہوگا، نون میں غنہ ہی نہیں ہوگا۔ تظہرون ہا سینے والی ہا ہے جو حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے۔ را کو اوپر پڑھیں گے، واو میں مدہ ہوگا اور نون میں غنہ ہی نہیں۔ یخرج الحی حی من المیت ویخرج المیت میت من الحی ویحیی الارض را پر پڑھیں گے بعد موتها عین درمیان حلق سے، موتها واو ساکن اس سے ما قبل فتحہ ہے تو واولین ہوگا۔ وکذالک الذال میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ تخرجون را پر پڑھیں گے، جون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا اور نون میں غنہ نہیں ہوگا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہی ہے الحمد تمام تعریفیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ حصر کا معنی کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اسی کے لیے ہی ہے تمام تعریفیں۔ فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیًا اور سپہر کو بھی، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرو تب بھی۔ یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور وہی نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض اور وہی زندہ آباد کرتا ہے الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت ویرانی کے بعد، وکذالک اور اسی طرح تخرجون تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے صبح و شام ان نمازوں کا ذکر کیا، اور یہاں جو ہے اس آیت میں صبح و شام میں جو ہے، شام میں عشاء بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، صبح میں فجر آ گئی، اور سپہر میں جو ہے عصر اور عصر آ گئی۔ وحین تظہرون میں ظہر کے وقت جو ہے ظہر کی نماز، پانچوں نمازیں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نماز بھی وقت کے بدلنے کے ساتھ جو ہے نماز کا ذکر کرتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں۔ جو ہی وقت بدلتا ہے، مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے سورج ختم ہونے پہ ہوتا ہے، مغرب آ جاتی ہے، مغرب کے بعد شفق جو ہوتا ہے، مغرب کا شفق وہ جو ہی سمیٹتا ہے تو عشاء کی نماز شروع ہو جاتی۔ پھر عشاء کے بعد اندھیرا تاریکی رات ہوتی ہے صبح تک، صبح جب طلوع فجر ہوتا ہے تو فجر کی نماز شروع ہو جاتی۔ پھر اسی طرح گرمی جب شدت پکڑتی ہے، زور کی نماز، اور گرمی کی شدت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سردی تھوڑی سی سردی کی طرف مائل ہو جاتی،
ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر عصر کی نماز. تو گویا انسان ہر انقلاب کے بعد رب کے سامنے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. جی. اور اس کا ایک اور بڑے فائدے ہیں. یہ وقت اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 5 نمازیں رکھ لیتا, صبح ہی رکھ لیتا, انسان کی جان چھوٹ جاتی. یہ وقت کے بدلنے کے ساتھ انسان کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے کہ چلو زور کو اس پہ اثر نہیں ہوا, شاید اثر کو ہو جائے, زور کو ہو جائے, زور کو نہیں ہوا تو اثر کو ہو جائے, اس کے دل پہ اثر ہو جائے اور یہ رب کی طرف پلٹ کر آئے اور سجدہ کرے. اس لیے یہ وقت اللہ نے الگ. اور پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے نمازوں کے وقت ایسے رکھے ہیں جو مشکل اوقات ہیں. مثال کے طور پہ اگر فجر کی نماز کا وقت 8 بجے رکھ لیتا آسان ہوتا, ٹھیک ہے. صبح سویرے اللہ نے رکھ دیے, کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پرکھتا ہے کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے. ظہر کے وقت انسان کو نیند آتی ہے, قیلولہ کرتا ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں نماز کی طرف. عصر کی وقت مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اسی طرح کاروباری اور کچھ لوگ تو کھیل میں مصروف ہوتے. مغرب کو بھی مصروفیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو عشاء کو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا. تو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکمت رکھی ہے تاکہ اپنے بندے کو پرکھ لے کہ اس میں جو ہے میری محبت واقعی ہے یا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے, اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صبح, شام, عصر, ظہر 5 نمازوں کا ذکر کیا. اب اس آیت میں 5 وقتوں کا ذکر کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ نکلنے کا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. تو جو پچھلے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل ذکر کی کہ بھائی جیسے یہ وقت بدلتے ہیں, 5 وقت بدلتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے مردہ زمین سے زندہ اللہ تعالیٰ چیزیں, کیڑے مکوڑے اور اسی طرح جو ہے نباتات اگا لیتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم جب مردہ ہوگے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین سے نکال لے گا. پھر اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. کئی تفسیریں ہیں کہ مشرک سے موحد کو پیدا کرتا ہے اور موحد سے مشرک کو پیدا کرتا ہے, عالم سے جاہل پیدا کرتا ہے, جاہل سے عالم پیدا کر دیتا ہے. یہ آیت ہمارے جو KPK کے عالم ہیں امین اللہ پشاوری, ان کے بیٹے وہ ایک بیٹا ہے بہت شرارتی ہو, تو اس نے وہ درست کرنے کے لیے ٹریننگ سینٹر بھیج دیا کہ وہاں جا کے شاید درست ہو جائے, نمازی بن جائے اور درست ہو جائے. وہاں جب بھیجا تو وہ بہت شرارتیں کر رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ شیخ کا بیٹا ہے اور اتنا شرارتی ہے. جاتے ہوئے جب چھٹی ہونے لگی, گھر جانے لگے, تو اسے کہا کہ بیٹا گھر جاؤ گے نا اپنے والد سے اس آیت کی تفسیر پوچھنا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, اس کی کیا تفسیر ہے, یہ پھر مجھے فون پہ بتانا ہے آپ نے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آتے ہی اس نے نا شیخ صاحب سے پوچھا کہ شیخ صاحب ابو سعد بھائی کہہ رہے تھے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. شیخ نے رکھ کے تپڑ مارا اس کو, کہتا خبیث وہاں بھی شرارتیں کی تو نے, میری بدنامی کی. تو وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, تو زمین کو اللہ تعالیٰ, مردہ زمین کو وہاں سے زندہ چیزیں نکالتا ہے, سبزیاں, اسی طرح مردے جسم پڑے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بارش نازل کریں گے جو آدمیوں کی منی کی طرح بارش ہوگی, اور اس کے بعد یہ انسان نباتات کی طرح قبروں سے نکلیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی